کبھی کبھی زندگی میں کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک واقعہ ایسا آتا ہے جو آپ کی پوری زندگی کی کہانی ہی بدل دیتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ایک چھوٹا سا حادثہ کسی کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ سکتا ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کہانی کا آغاز ایک بہت گہری سوچ سے ہوتا ہے۔ لکھنے والے کے ذہن میں ایک کتاب لکھنے کا خیال تھا جس کا نام وہ رکھنا چاہتے تھے میری مشکلیں، لیکن پھر ان کی نظر سے یہ شعر گزرا اور اس ایک مصرے نے ان کی سوچ کا پورا دھارا ہی بدل کر رکھ دیا۔ لیکن اصل میں جو تبدیلی آئی وہ قرآن کی ایک آیت پڑھ کر آئی جس نے مشکلوں کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل دیا۔ اور وہ آیت تھی، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس آیت نے یہ احساس دلایا کہ ہم انسان اکثر اپنی مشکل پر ہی دھیان دیتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر مشکل اپنے ساتھ ہی آسانی کا حل بھی لاتی ہے۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آسانی مشکل کے بعد نہیں آتی بلکہ اسی کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ اور یہیں سے خیال اللہ کی محبت کی طرف جاتا ہے، وہ ذات جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتی ہے۔ ذرا سوچیں، جب ایک ماں اپنے بچے کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ جاتی ہے تو وہ رب جو 70 ماؤں سے بڑھ کر چاہتا ہے وہ اپنے بندے کو مشکل میں اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تو اسی سوچ کے ساتھ اب یہ کہانی ہمیں بچپن کے اس ایک واقعے کی طرف لے کر جاتی ہے جس نے، جیسا کہ میں نے کہا، سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے پہلے پس منظر جاننا ضروری ہے۔ لکھنے والے کے والد سرکی بنانے کا کام کرتے تھے۔ سرکی یعنی سرکنڈوں سے بنی ہوئی چٹائیاں جو گاؤں دیہات میں کچے گھروں کی چھتوں پر ڈالی جاتی ہیں۔ تو ایک دن کا ذکر ہے، عمر کوئی 5-6 سال کی ہوگی۔ والد صاحب سڑک پار کر رہے تھے اور یہ بچہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ والد صاحب تو آرام سے گزر گئے، لیکن اس بچے نے نہ جانے کیا سوچ کر اچانک سڑک پر دوڑ لگا دی اور بس پلک جھپکتے میں ایک تیز رفتار ویگن سے ٹکرا کر دور سڑک کے کنارے جا گرا۔ اللہ کا کرم ہوا کہ کوئی گہری چوٹ نہیں آئی، لیکن اس واقعے کا سب سے حیران کن پہلو وہ ویگن ڈرائیور تھا۔ وہ بھاگا نہیں بلکہ اس نے گاڑی روکی، بچے کو اٹھایا اور سیدھا ہسپتال لے گیا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب لوگوں میں شاید انسانیت اور ذمہ داری کا احساس آج سے کہیں زیادہ تھا۔ جسم پر تو کوئی بڑا زخم نہیں لگا، لیکن اس حادثے نے روح پر ایک ایسا گہرا نشان چھوڑ دیا جو کبھی نہیں مٹا۔ اس ایک لمحے نے ایک ہنستے کھیلتے شرارتی بچے کو ایک ڈرا سہما اور خاموش دبا بچہ بنا دیا۔ دوستوں کے ساتھ باہر کھیلنا بالکل چھوڑ دیا اور ہر وقت گھر میں اپنی چھوٹی بہنوں کے ساتھ ہی رہتا۔ محلے کے دوسرے لڑکے اس پر ہنستے، اس کا مذاق اڑاتے، جس کی وجہ سے وہ سب سے اور بھی کٹ گیا اور اپنی ماں اور بہنوں میں ہی پناہ ڈھونڈنے لگا۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں اس کی شخصیت ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات زندگی میں ایک چھوٹا سا حادثہ بھی آپ کا پورا راستہ بدل دیتا ہے۔ یہ بات یہاں سچ ثابت ہوئی۔ اب ظاہر ہے شخصیت میں اتنی بڑی تبدیلی آئے تو اس کا اثر پڑھائی لکھائی اور اسکول کی زندگی پر بھی پڑنا تھا۔ یہ ایک ایسا سفر تھا جو اس نے اپنے بھائی شاہد ندیم کے ساتھ شروع کیا تھا۔ اسکول میں یہ پڑھائی میں بہت تیز تھا، مکتب سے لے کر ہائی اسکول تک ہمیشہ اپنی کلاس میں اول آتا رہا۔ لیکن دوسری طرف اس کا بھائی شاہد پڑھائی میں کافی کمزور تھا۔ اسے ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں بھائی فیل ہو گیا تو گھر والے اس سے بھی بھائی کے ساتھ اسی کلاس میں نہ روک لیں۔ تو اس ڈر سے بچنے کے لیے اس نے ایک ترکیب نکالی۔ امتحان میں وہ جلدی سے اپنا پرچہ ختم کرتا اور پھر خاموشی سے اپنی جوابی کاپی اپنے بھائی کی کاپی سے بدل لیتا اور اس کا پرچہ بھی حل کر دیتا۔ لیکن یہ سلسلہ آخر کب تک چلتا؟ 6ٹھی جماعت میں ایک سمجھدار استاد ان کی یہ چال سمجھ گئے۔ انہوں نے دونوں بھائیوں کے رول نمبر الگ کر دیے اور انہیں امتحان ہال میں بھی دور دور بٹھا دیا۔ نتیجہ وہی نکلا جس کا ڈر تھا۔ بھائی بغیر مدد کے فیل ہو گیا اور کچھ عرصے بعد اسکول چھوڑ کر ٹائروں کی ایک دکان پر کام کرنے لگا۔ ایک بھائی کا تعلیمی سفر تو وہیں رک گیا، لیکن اس کا اپنا سفر بھی اب اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں رہا تھا۔ 10ویں جماعت کے بعد بڑے بھائی نے اپنی مرضی سے اسے کامرس کالج میں داخل کروا دیا۔ یہ ایک ایسی فیلڈ تھی جس میں اس کی کوئی دلچسپی نہیں تھی، خاص طور پر شارٹ ہینڈ جیسا مضمون تو اسے بالکل پسند نہیں تھا۔ تو جب رزلٹ آیا تو جو ہونا تھا وہی ہوا۔ وہ 2 مضامین میں فیل ہو گیا۔ اس پر بڑے بھائی کو شدید غصہ آیا۔ انہوں نے غصے میں صرف ایک جملہ کہا، آج کے بعد میرے سامنے مت آنا۔ یہ الفاظ کسی تیر کی طرح دل پر لگے اور اس زبردستی کی پڑھائی سے اس کا دل پوری طرح اچاٹ ہو گیا۔ تو ایک طرف بھائی کی ناراضگی، دوسری طرف
اپنی بے دلی اور مستقبل کا دباؤ، یہ سب کچھ مل کر اسے ایک ایسے دوراہے پر لے آیا جہاں ایک بڑا فیصلہ کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ جیسے تیسے کر کے اس نے فائنل امتحان پاس تو کر لیا، لیکن یہ ایک ایسی جیت تھی جس میں خوشی کا کوئی احساس نہیں تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کسی ایسے راستے پر چل رہے ہوں جہاں آپ کا دل ہی نہ لگے تو منزل پر پہنچ کر بھی سکون نہیں ملتا۔ اس کا دل پڑھائی سے بالکل بھر چکا تھا۔ اور پھر صرف 18 سال کی عمر میں جب اس کا شناختی کارڈ تک نہیں بنا تھا، اس نے ایک پکا فیصلہ کر لیا، اب آگے نہیں پڑھنا، اب صرف کام کرنا ہے۔ اس نئے باب کا آغاز ایک اخباری اشتہار سے ہوا۔ وہ سیدھا لاہور گیا اور ڈائنامک سپورٹس نام کی ایک جرابوں کی فیکٹری میں انٹرویو دینے پہنچ گیا۔ عمر کم تھی، شناختی کارڈ پاس نہیں تھا، لیکن ہمت اور ارادہ پکا تھا۔ شاید انٹرویو لینے والے نے اس کی آنکھوں میں کچھ کرنے کا جذبہ دیکھ لیا تھا۔ اس نے ایک حل نکالا، کہا کہ ٹھیک ہے، تم 2 مہینے ہیلپر کے طور پر کام سیکھو، جب 18 سال کے ہو کر شناختی کارڈ بنوا لو گے تو نوکری پکی ہو جائے گی۔ یہ ایک نئی زندگی کا دروازہ تھا جو پڑھائی کی جبری دنیا سے نکل کر عملی زندگی کی طرف کھل رہا تھا۔ تو یہ کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیسے بچپن کا ایک حادثہ کسی کی شخصیت کو بدلتا ہے، اس کے تعلیمی سفر کو متاثر کرتا ہے اور آخرکار اسے ایک بالکل ہی مختلف منظر پر لا کھڑا کرتا ہے۔ کیا واقعی ہماری زندگی کی کہانی صرف چند لمحوں کے فیصلوں اور حادثات کی مرہون منت ہے؟